آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 142۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ ہفتم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حرب فجار، آخری حصہ۔ حرب فجار کی وجہ تسمیہ۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فجار فاجر کا مصدر ہے اور باب مفاعلہ کا مصدر فعال اور مفاعلہ کے وزن پر آتا ہے، جیسے قاتل کا مصدر قتال و مقاتلہ اور ناقش کا مصدر نقاش و مناقشہ ہے۔ فجار کا معنی ہے دو فریقوں کا فجور کا ارتکاب کرنا۔ اس جنگ کو حرب فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دونوں فریقوں نے ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی، جن میں جنگ کرنا عہد جاہلیت میں بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہی شریعت ابراہیمی کا ایک حکم تھا جس پر عرب معاشرے میں اس وقت بھی سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ حرمت والے مہینے یہ تھے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف سے لوگ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئیں تو انہیں راستے میں مکمل امن و امان میسر ہو، کسی اچانک حملے یا کسی راہزن کا انہیں اندیشہ نہ ہو، اور جب یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جائیں تب بھی خیر و عافیت کے ساتھ واپس جا سکیں۔ چوتھا مہینہ رجب کا تھا، یہ ان کے نزدیک عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں بھی قاصد حرم کو ضمانت دی گئی تھی کہ وہ آزادی اور اطمینان سے یہ سفر کرے، اس کی جان و مال سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور مسلمانوں پر بھی حرام قرار دیا کہ وہ ان میں جنگ کا آغاز کریں۔ اگر دشمن ان پر حملہ کر دے تو اپنے دفاع میں انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب حرمت والے ہیں، یہی سیدھا حساب ہے۔ سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام محارب یعنی مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اکٹھے ہو کر تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود جنگ و قتال میں حصہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہ کوئی شخص مارا گیا اور نہ کوئی زخمی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں شمولیت اس حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اس میں شریک تھے۔ ان کا دفاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے۔ چنانچہ اس جنگ میں اپنے کردار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت انمل علی اعمامی۔ اس فقرے کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ عام علماء نے تو اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ میرے چچا دشمن پر تیر برساتے تھے اور میں ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیا کرتا تھا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو شیخ ابو زہرہ علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، ای امنع النمل عن اعمامی فہو کان درعا واقیتا لاعمامہ، کہ میں ان تیروں کو روکا کرتا تھا جو میرے چچاؤں پر چلائے جاتے تھے، تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے لیے دشمن کے واروں سے بچانے والی زرہ تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اس کی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔